اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ دوڑے چلے جاتے ہیں گناہ اور حد سے گزرنے اور حرام خوری میں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ ان کو اللہ کی معرفت رکھنے والوں اور دانش مندوں نے گناہ کی بات اور ان کی حرام خوری سے کیوں نہیں روکا؟ جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ یقیناً انتہائی برا کام ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بنا پر ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ضرور ان میں سے بہتوں کو نافرمانی اور کفر میں بڑھائے گا، اور ہم نے قیامت کے دن تک انہی میں دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھاتا ہے، اور یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور یہودیت اور نصرانیت سے بچتے تو البتہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور ضرور ان کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کرتے، والبتہ اپنے اوپر سے یعنی برسات کے ذریعے اور اپنے نیچے سے یعنی زمین پیداوار کھاتے، ان میں سے ایک جماعت ایمان کو قبول کرنے والی ہے اور ان میں سے بہت سے بدترین کام کرتے ہیں۔ اے محترم رسول، آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے کتاب والو، تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ توریت اور انجیل کو قائم کرو، اور تمہارے طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آپ پر ایمان لانے کے بارے میں جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے مانو، اور اپنے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ضرور ان میں سے اکثر کو نافرمانی اور کفر میں بڑھائے گا۔ پھر کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں آئے اور جو عیسائی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، ان کے طرف کتنے ہی رسول بھیجے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لایا جسے ان کی نفسوں نے پسند نہیں کیا تو انہوں نے پیغمبروں کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کرتے ہیں، اور انہوں نے گمان کیا کہ کفر اور پیغمبروں کے قتل اور جھٹلانے پر اصرار کی وجہ سے وہ کسی آزمائش اور سزا میں پڑنے والے نہیں، پھر ہدایت سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ان پر توبہ کا دروازہ کھول دیا، پھر ان میں سے اکثر قبول حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ کرتے ہیں اس سے اللہ دیکھنے والا ہے۔
بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، اور مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو بے شک اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک تین میں سے تیسرا اللہ ہے، یعنی تین خدا ہیں، اللہ، عیسیٰ اور ان کی والدہ، حالانکہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی کہی ہوئی بات سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جنہوں نے توحید باری تعالیٰ کا کفر کیا ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ کیا پھر اللہ کے پاس توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، بے شک اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی ماں ایک نہایت سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھ لو کہ ہم ان کے لیے کس طرح نشانیاں روشن کرتے ہیں، پھر دیکھ لو کہ یہ لوگ کس طرح الٹے پاؤں پھیرے جاتے ہیں۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی فائدے کے، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے کتاب والو، اے یہود و نصارا، اپنے دین میں ناحق مبالغہ مت کرو، اس قوم کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے اور وہ خود بھی سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہوئے، یعنی ہفتے کے دن والے، یا جنہوں نے آسمان سے دسترخواں اتارنے کا مطالبہ کیا، ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ جو خراب کام کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، جو کام یہ کرتے تھے وہ نہایت بدترین تھے۔ ان یہودیوں میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ مکہ کے کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ انتہائی بدترین ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے تو ان کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ البتہ تم ضرور لوگوں میں سے سخت ترین یہودیوں اور مشرکین کو مومنوں کا دشمن پاؤ گے، اور البتہ ضرور اہل ایمان کے لیے زیادہ قریب دوست ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں بعض علماء اور درویش ہیں، اور اس لیے بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔